میں جناب پاسٹر نبیل صاحب کو دعوت دوں گا تاکہ وہ کلام کے وسیلے سے خاندان کی تسلی اور اطمینان کو چاہیں گے، تاکہ خدا اپنے کلام کے وسیلے سے تسلی اور اطمینان کو سینڈ کرے۔ پاسٹر نبیل صاحب۔ خدا کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم سیکھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 11 باب اور اس کی 35 آیت۔ جیسا کہ چھوٹی دعا کی ہدایت جاری ہے میرے لیے، اور بائبل کی سب سے چھوٹی آیت ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ چھوٹی دعا کرنی ہے تو بائبل کی جو سب سے چھوٹی آیت، کسی کو پتہ کون سی ہے؟ بائبل کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ نہیں، بائبل کی سب سے چھوٹی آیت ہے یسوع رویا، 2 لفظ۔ انگلش میں لکھا ہے جیزس ویپٹ، ہی ویپٹ، جیزس ویپٹ۔ مقدس یوحنا کی انجیل 11 باب اس کی 35 آیت بائبل کی سب سے چھوٹی آیت۔ اس ترجمہ میں لکھا ہے کہ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ کیوں یسوع مسیح کے آنسو بہنے لگے اور یسوع مسیح رویا؟ ایک موقع پر آپ سب کو مریم اور مرتھا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور ان کا بھائی لازر تھا۔ ایک لازر وہ ہے جس کے بارے میں آپ چرچ میں سن کر آئے ہیں، اور ایک لازر یہ مختلف ہے۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کو لے کر یسوع مسیح نے سٹوری بیان کی، لیکن یہ خیال پایا جاتا ہے، اس کی کوئی ثبوت پیش نہیں ہے۔ وہ ایک تمثیل ہے سکھانے کے لیے، تاکہ ہم اس سے سبق سیکھ سکیں کہ فردوس اور بادشاہت کا کیا نظام ہے۔ میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ موت بری چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو مرنے سے پہلے یقین ہے کہ آپ کدھر جائیں گے، کیونکہ ہر کی موت ایک اٹل حقیقت ہے، سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ کو مرنے سے پہلے یقین ہو کہ آپ کدھر جائیں گے، خدا کی بادشاہی میں جائیں گے یا آگ کی جھیل میں جائیں گے۔ اب 2 ہی چیزیں ہیں، ایک خدا کی بادشاہت ہے اور ایک آگ کی جھیل ہے۔ ایماندار مسیح پر ایمان رکھنے والے مسیح کے ساتھ ابدی بادشاہت میں رہیں گے۔ ابلیس اور اس کے فالوور، آگ کی جو جھیل ہے وہ خدا نے انسانوں کے لیے نہیں بنائی، وہ ابلیس کے لیے ہے، لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے بہت لوگوں کو لگائے، تاکہ اور بھی خدا کی کلیسیا کو بگاڑ کر وہ اپنے ساتھ آگ کی جھیل میں لے کر جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، اور اس کیونکہ زبور نویس بھی بیان کرتا ہے کہ ہمیں اپنے دن گننا سکھا۔ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر طرح کی پلاننگ کرتا ہے، میں نے 10 مرلے کا گھر لینا، میں نے 5 مرلے کا گھر لینا، میں نے موبائل لینا، گاڑی لینی، یہ لینا وہ لینا، ہر کوئی چیز کی پلاننگ کرتا ہے۔ زندگی میں صرف ایک چیز کی پلاننگ انسان نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ کہ مرنا بھی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جس کے پاک خدا نے جسے بڑی برکت دی، بڑا اناج ہوا، اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں کیا کروں، اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ تیرے پاس بہت برسوں کے لیے کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری رات ہے۔ انسان بڑے بڑے منصوبے اپنے بناتا ہے، وہ بنا رہا تھا کہ بہت برسوں کے لیے کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ اس کے غلط فیصلے جو وہ اپنے آپ سے ہی کر رہا تھا، کلام میں لکھا ہے کہ اسی رات اس کی جان اس سے طلب کر لی گئی۔ کلام میں ایک آیت ہے کہ اگر انسان پوری دنیا کو حاصل کرے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ انسان کو اس کی خواہشوں کے مطابق سب کچھ مل جائے، لیکن اگر زندگی ہی نہ رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ جو بھی پلاننگز کرتے ہیں آپ، جو بھی کام کرتے ہیں کریں، لیکن اس میں اپنی موت کے دن کو بھی یاد رکھیں کہ ایک دن آپ نے مرنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں، اس بات پر سوچیں کہ اگر آج موت آ جائے تو آپ کہاں جائیں گے؟ اگر میں آپ سے ابھی سوال پوچھوں کہ اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو آپ کدھر جائیں گے، تو بڑے لوگ شک میں پڑ جائیں گے۔ کیوں شک میں پڑے؟ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کدھر جائیں گے۔ اور جتنے لوگ مسیح یسوع کے فالوور ہیں، مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کلیسیا اس کی دلہن میں شامل ہیں، ان کے لیے وعدہ ہے، یسوع نے کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی ادھر لوگ موجود ہیں، کلیسیائی لوگ ہیں، وہ سب ایمان کی حالت میں مرے، کیونکہ کلام سکھاتا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں، وہ ایماندار جو یسوع مسیح کے آنے پر مرے ہوں گے، اور باقی جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے، ان کو جلالی بدن ملیں گے، اور ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کریں گے۔ اور اگر ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے
تو ہماری قبریں کھلیں گی۔ اگر اس دنیا سے ہم جا چکے ہوں گے یا زندہ ہوں گے تو ہم جو ہیں ہمیں جلالی بدن ملیں گے، ہم ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے۔ لیکن پہلی قیامت جو ہے وہ صرف ایمانداروں کو پتہ چلے گا، باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ قیامت آئی ہے یا نہیں آئی۔ پہلی قیامت ایمانداروں کے لیے ہے۔ کلام سکھاتا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو پہلی قیامت میں شامل ہوں گے، کیونکہ پہلی قیامت میں صرف مقدس لوگ اٹھا لیے جائیں گے۔ اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ آپ پہلی قیامت میں شامل ہو، تاکہ آپ یسوع مسیح کے بعد، ریپچرنگ کے بعد، مقدس لوگوں کو اٹھائے جانے کے بعد جو مصیبت کا دور ہے، آفت کا دور ہے، مخالف مسیح کا دور ہے، آپ اس سے بچ سکیں۔ آمین۔ تو یسوع مسیح رویا لازر کی موت پر۔ لوگ باتیں کرتے تھے، یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کیا کرتا ہے۔ یسوع مسیح کو اس خاندان سے بڑی محبت تھی۔ مریم خوشی سے کلام کو سنتی تھی، مرتھا یسوع مسیح کی خدمت کرتی، کھانا پکاتی، اور لازر کی زندگی میں یہ مقام تھا کہ وہ لوگوں کو گھروں سے بلا کر لاتا، عبادت کا انتظام کرتا، لوگوں کو بٹھاتا اور میٹنگ یسوع مسیح کی کرواتا تھا۔ اور تینوں لوگ یہ بڑے ایماندار تھے۔ یسوع کو اس خاندان سے بڑی محبت تھی۔ جب بھی یسوع مسیح اس خاندان میں آتے تو انہی کے پاس اسٹے کرتے تھے، انہی کے پاس کھانا کھاتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح موقع پر موجود نہیں تھے، وہ اور لازر جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اور یسوع مسیح کو جب پتہ چلا تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا چلو یروشلم کو چلیں۔ تو توما نے کہا کہ آؤ مرنے چلیں۔ یسوع مسیح کے ہر شاگرد جب یسوع کے ساتھ چلے تو سب کے سب ایماندار نہیں تھے۔ توما نے ایسی بات کی، کہتے آؤ مرنے چلیں، کیونکہ یروشلم میں اس وقت خطرہ تھا اور یسوع مسیح کو مارنا چاہتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کے بعد صاف واضح کر دیا کہ آؤ لازر کو اٹھانے چلے، وہ سویا ہے۔ اور یسوع مسیح ادھر گئے، لوگوں نے آزمانا چاہا، اور یسوع مسیح نے پتہ چلا کہ لازر کو مرے ہوئے 4 دن ہو گئے، اور یسوع مسیح نے پکار کر کہا کہ لازر باہر نکل آ، اور 4 دن کا مردہ لازر باہر نکل آیا۔ اور اگر یسوع مسیح لازر کا نام نہ لیتے اور یہی کہہ دیتے کہ باہر آ جا، تو قبروں میں سے پتہ نہیں کتنے مردے زندہ ہو جاتے۔ آمین۔ اس لیے یسوع نے نام لے کر بلایا کہ لازر نکل آ، اور 4 دن کا لازر جو ہے وہ نکل آیا۔ آمین۔ کچھ دنوں کے بعد لازر کو پھر قتل کر دیا گیا۔ آپ نے یہاں تک سنا ہوگا، کچھ دنوں کے بعد لازر کو پھر قتل کر دیا، کیونکہ اس کا یہ مشہوری ہو گئی کہ یہ جی اٹھا ہے، لوگ مسیح پر ایمان لانا شروع ہو گئے۔ کچھ ایام کے بعد اس کو دوبارہ قتل کر دیا گیا۔ یاد رکھے، اس لیے موت اٹل حقیقت ہے۔ بے شک خدا تانوں زندہ بھی کر دے مردیاں چ، پھر مرنا ہی ہے۔ اس لیے اپنی آخری دنوں کو بھی یاد رکھیں، اپنی موت کے دن کو بھی یاد رکھیں کہ آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، اور مرنے سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے یا نہیں۔ آمین۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ خدا پاک، خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو جو کلام خدا کی خدمت میں نے کی ہے، کہ موت بری چیز نہیں، لیکن ہمیں زندگی میں یقین ہونا چاہیے کہ اگر آج ہم اس دنیا سے جائیں گے تو خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ خدا پاک، خدا یسوع مسیح نے نیکودیمس کو صاف کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ خدا فضل بخش تاکہ کلیسیا نئے سرے سے پیدا ہو اور اپنے آپ کو تیار کرے، اور عقل مند کماریوں کی طرح تیار بیٹھے، کپیوں میں تیل ہو، زندگی میں ایمان ہو، تاکہ جب یسوع مسیح آئے تو ہم ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کر سکیں اور خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ خدا پاک، خدا جب ہم نے سیکھا ہے کہ یسوع مسیح لازر کی موت پر اس کے قبر کے پاس جا کر روئے، تو خدا پاک، خدا انسان ہوتے ہوئے یسوع مسیح نے آنسو بہائے جو ہمارے ایک سبق کا باعث ہیں۔ ہمیں بھی فضل بخش خدا پاک، خدا، تاکہ تیرے کلام کی باتوں پر قائم رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں، اور اسی یقین پر قائم رہیں کہ ایک دن ہم بھی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، اور اپنے موت کو دن کو یاد رکھیں اور خود کو جانچا کریں، پرکھا کریں، تاکہ زندگی میں گناہ جو ہے وہ کام نہ کرنے پائے۔ خدا میں درست بننے کا فضل بخش دے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع کی سکھائی دعا میں شامل ہو، سب کہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے،
اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت کل مقدسین کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ اور خدا پاک خدا میں یہ بھی دعا کرتا ہوں، تیرے خادم نے جو کھانا تیار کیا، ضیافت تیار کی، اس پہ بھی تیری برکت ہو، جتنے کھائیں سیر و برکت پائیں، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔